یہ وہ رات ہے جس میں انسان برات حاصل کرتا ہے۔ اور پھر اس رات کے حوالہ سے کہ اس رات میں اللہ رب العالمین رزق تقسیم کرتے ہیں، اس رات میں اللہ رب العالمین لوگوں کی عمریں جو ہیں ان کی تخصیص کرتے ہیں، اور اس رات میں بڑے بڑے جو فیصلے ہیں وہ ہوتے ہیں، لہذا اس رات کو عبادت کرنی چاہیے، جاگنا چاہیے، اور جو اس کا دن ہے دن کا روزہ رکھنا چاہیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، صدق اللہ العظیم۔ ماہ شعبان کی 15 تاریخ آنے کو ہے۔ بہت سارے لوگ اس مہینے کے اندر جو 15 تاریخ جسے 15 شعبان، اس رات کو بڑی اہمیت دیتے ہیں اور اس رات میں خوب عبادات ان کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اسی مناسبت سے چند گزارشات آپ احباب کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دین اسلام جو ہے یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ دین اسلام یہ مکمل ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ لوگوں دین اسلام اس کو میں نے مکمل کر دیا، اور یہ دین اسلام کی تکمیل یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا امت محمدیہ کے اوپر فضل و احسان ہے کہ امت محمدیہ کے لوگ اب اس دین کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں، اس دین کے اندر ان کی زندگی کے تمام تر معاملات کا حل جو ہے وہ موجود ہے۔ اب جس وقت دین مکمل ہے اور دین کے اندر ہر معاملے کے حوالہ سے رہنمائی موجود ہے، تو جس وقت کوئی بھی شخص اس دین اسلام کے ہوتے ہوئے اپنی طرف سے کوئی چیز، کوئی معاملہ، کوئی عبادت اس کو اختیار کرے گا تو اس کا وہ عمل وہ دین نہیں بنے گا، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، فرمایا جو ہمارے دین میں کوئی نیا کام کرے گا اس کو رد کر دیا جائے گا، اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اس کو ترک کر دیا جائے گا، اسے لیا نہیں جائے گا۔ اور حضرات ناظرین، ہر شخص کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے، اگر اس کی بات دین کے مطابق ہے، سنت کے مطابق ہے، اس کی بات کو لیا جائے گا، اگر اس کی بات دین کے مطابق، سنت کے مطابق نہیں تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو یہ 15 شعبان جس کو شب برات کہا جاتا ہے، شب جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، برات کا معنی یعنی برات اختیار کرنا، کہ یعنی یہ لوگوں کے ہاں تاثر پایا جاتا ہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں انسان برات حاصل کرتا ہے۔ اور پھر اس رات کے حوالہ سے کہ اس رات میں اللہ رب العالمین رزق تقسیم کرتے ہیں، اس رات میں اللہ رب العالمین لوگوں کی عمریں جو ہیں ان کی تخصیص کرتے ہیں، اور اس رات میں بڑے بڑے جو فیصلے ہیں وہ ہوتے ہیں، لہذا اس رات کو عبادت کرنی چاہیے، جاگنا چاہیے، اور جو اس کا دن ہے دن کا روزہ رکھنا چاہیے۔ تو حضرات محترم، اس رات کی خاص عبادت اور اس دن کا خاص روزہ کو نبی علیہ السلام سے شریعت اسلامیہ کے اندر اس کا اثبات نہیں ہے۔ تو جو شخص اس رات کی خاص کر کے عبادت اور دن کا خاص کر کے روزہ رکھتا ہے، گویا وہ شریعت اسلامیہ کی مخالفت کر رہا ہے۔ باقی جو اس رات کے حوالہ سے دلائل جو ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں کہ سب سے پہلی یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پیش کی جاتی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے
اس قرآن کو برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں، اور فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس میں ہر حکمت والے بڑے کام ان کا فیصلہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ تو حضرات محترم، اس آیت کو انسان اگر غور سے پڑھے تو بات بڑی اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے۔ وہ لوگ جو اس رات کو شب برات کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں اور اس آیت کو پڑھ کے شب برات شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت بیان کرتے ہیں، ان حضرات سے پوچھئے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں، اور اس مبارک رات میں بڑے بڑے فیصلے جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں۔ کیا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید وہ شعبان کے مہینے میں نازل کیا؟ اگر تو شعبان کے مہینے میں نازل کیا تو وہ رات واقعتاً ہی اسی مہینے کے اندر ہے۔ اگر قرآن شعبان کے مہینے میں نازل نہیں ہوا تو پھر کس مہینے میں نازل ہوا؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ وہ رات جس میں اللہ بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں وہ رات شعبان میں نہیں بلکہ وہ رمضان میں ہے، اور اسی رات میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ تو حقیقت کیا ہے کہ وہ فضائل جو لیلۃ القدر کے بارے میں احادیث کے اندر موجود ہیں، وہی فضائل یہ 15 شعبان کی جو رات جس کو شب برات کہا جاتا ہے اس کے اوپر فٹ کیے جاتے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو روایات پیش کی جاتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان اللہ ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب، کہ اللہ رب العالمین بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ فرمایا لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو یہ روایت جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ خود اس روایت کے بارے فرماتے ہیں کہ حدیث عائشہ لا نعرف الا من هذا الوجه من حدیث الحجاج، کہ ہم یہ حجاج کے طریق کے سوا کسی اور طریق سے اس حدیث کو ہم نہیں جانتے۔ وسمعت محمدا یضاعف هذا الحدیث، اور میں نے محمد سے سنا کہ وہ اس حدیث کو ضعیف کہتے تھے۔ وقال یحیی بن ابی کثیر لم یسمع من عروہ والحجاج بن ارطاط لم یسمع من یحیی بن ابی کثیر، کہ یہ روایت حجاج نے یحیی بن کثیر اس سے نہیں لی، اس سے اس روایت کو انہوں نے نہیں سنا۔ گویا اس حدیث کے ضعف کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے خود ہی بیان کر دیا۔ تو جس وقت ایک روایت وہ سند کے اعتبار سے صحیح کے درجے کو نہیں پہنچتی تو کس طرح ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں، اور کس طرح اس کے اوپر ہم خود عمل کر سکتے ہیں یا لوگوں سے عمل کروا سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ دوسری روایت جو ابن ماجہ کے اندر جس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیے جاتے ہیں، وہ بھی سخت ضعیف حدیث ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ من گڑت ہے، اور امام ابن مدینی اور امام بخاری رحمہ اللہ جو اس حدیث کو بیان کرنے والا ہے اس کو منکر الحدیث لکھتے ہیں، اور اسی طرح امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اس راوی کو متروک جو ہے وہ جانتے ہیں۔ تو اس لیے حضرات ناظرین یہ ساری باتیں اور اس کا خلاصہ کہ جو شب برات ہے شرعی اعتبار سے اس کی کوئی حقیقت نہیں، شرعی اعتبار سے نہ اس کی کوئی حقیقت ہے اور نہ ہی شرعی اعتبار سے اس کی کوئی خاص عبادت ہے۔ اور پھر اس دن کو لوگوں نے جشن کا دن بھی بنا لیا ہے کہ اس دن میں چراغاں کی جاتی ہیں، اس دن میں طرح طرح کے کھانے پکائے جاتے ہیں، اور پھر وہ کھانے مخصوص قسم کے بنا کے اللہ کے رسول کی طرف ان کی نسبت کی جاتی ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا ظلم ہے کہ لوگوں نے صرف اپنے کھانے پینے کے ڈنگ اس کو رچانے کے لیے وہ احادیث گڑنا شروع کر دیں اور اللہ کے رسول کے اوپر بہتان باندھنا شروع کر دیا، العیاذ باللہ۔ تو حضرات ناظرین یہ شعبان کا مہینہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے
آپ کی سیرت سے ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ آپ روزے رکھنا شروع ہوتے ہم یہ سمجھتے کہ اب اللہ کے رسول روزہ نہیں چھوڑیں گے، اگر آپ چھوڑتے پھر آپ مسلسل چھوڑتے جاتے، ہم یہ گمان کرتی کہ اب اللہ کے رسول روزہ رکھیں گے نہیں۔ تو شعبان کے مہینے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، اور اس کی حکمت جو ہے وہ یہی بیان کی گئی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شعبان میں روزہ رکھ کے اپنے آپ کو رمضان کے جو فرضی روزے ہیں ان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے تھے۔ ہاں اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ شعبان کے اندر نفلی روزے کثرت کے ساتھ رکھتا ہے تو یہ شرعاً جائز ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور شعبان کے روزے رکھ کے عملاً اپنے آپ کو رمضان کے روزوں کے لیے تیار کرنا یہ ہر ایک کو چاہیے کہ ایسا کرے، چونکہ شعبان کے روزے نفلی ہیں اور شعبان کے بعد جو آنے والا مہینہ رمضان کا ہے اس ماہ مبارک کے روزے جو ہیں وہ فرضی ہیں۔ اگر ہم شعبان کے اندر روزے رکھ کے اپنے آپ کو فرضی روزوں کے لیے تیار کر لیں گے تو انشاءاللہ روزہ رکھنے میں ہمارے لیے بہت آسانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں شریعت اسلامیہ کو سمجھ کے اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔